مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو اس کو پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ کسی ایک حصے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اگر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر اس وقت ظلم و ستم کیے جا رہے ہوں اور ہم ٹس سے مس بھی نہ ہو رہے ہوں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم اسلام میں پورے داخل ہوئے بھی ہیں کہ نہیں۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، جب بالکل دشمنان اسلام ختم ہو جائیں گے۔ یہود و نصارہ ایک وقت آئے گا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر وہ درخت کے پیچھے چھپے ہوں گے، پتھر کے پیچھے بھی چھپے ہوں گے، تو وہ درخت، وہ پتھر خود کہے گا مسلمانوں سے کہ یہود، کفار، مشرکین میرے پیچھے چھپے ہوئے، اس کو نکال اور نکال کے قتل کر، اس کو واصل جہنم کا۔ وہ وقت آئے گا۔ اگر آج غزہ کے مسلمان جو ہیں وہ اپنی جنگ آب لڑ رہے ہیں اور 57 اسلامی ممالک جو ہیں وہ سکون کی نیند سو رہے ہیں، تو وہ رب بڑا بے نیاز ہے۔ وہ اگر چاہے تو کعبے کی حفاظت جو ہے وہ ابابیلوں سے بھی کروا لیتا ہے۔ لیکن اس وقت جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت ابابیلوں سے کعبہ کی مدد کروا سکتا تو فلسطین والوں کی کیوں نہیں کر رہا؟ بسا اوقات امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک سونے کو بھٹی میں ڈال کے جلایا جاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو ڈھالا جاتا ہے، پھر اس کو بنایا جاتا ہے جس طرح بنانا ہو۔ تو یعنی اسی طرح مسلمانوں پہ جو وقت چل رہا ہے یہ آزمائش کا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ کامل مومن اور مسلم ہے، اور کون سا بندہ ہے جو منافقانہ طور پر دین اسلام میں چل رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسجد اقصیٰ کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا بھی رہا ہے اور قیامت تک رہے گا بھی صحیح، لیکن یاد تو رکھا جائے گا، بھولیں گے تو نہیں وہ کہ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی مسلم ممالک جو ہیں وہ ہماری مدد کو نہ آئے۔ اب برائی کو روکنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جہاں پر برائی ہو، جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، آپ اس کو مار کے ڈنڈے سے روکیں۔ اگر آپ اس سے نہیں روک سکتے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو زبان سے روکیں۔ یہ ایمان کا تھوڑا کمزور جانا وہ حصہ ہے کہ آپ نے اس کو زبان سے روکنا ہے۔ اگر زبان سے نہیں روک پا رہے تو اس کو دل میں برا ضرور جاننا ہے۔ یہ ایمان کا بالکل کمزور سے کمزور تر جو ہے نا وہ درجہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اس برائی کو دل میں برا ضرور جاننا ہے۔ اب اگر ہم فلسطین میں نہیں جا پا رہے، ہم نہیں لڑ پا رہے، ہم نہیں جا سکتے، وہاں پر وسائل نہیں ہیں، اگر موقع ملے گا تو جائیں گے۔ مرنا تو ہے، کیوں نہ شان و شوکت سے مر جائے، مرنا تو ہے، کیوں نہ شہادت کا رتبہ لے کے مر جائے، چلے تو جانا ہے۔ تو اس وقت فلسطین کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم جنگ تو نہیں کر سکتے، جا کے ہم نہیں جا سکتے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو زبان سے برا تو کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو جو چیزیں کفار اور مشرکین کو، اسرائیل کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، اس کو پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہیں، اس کو جو ہے وہ فنڈ کر رہی ہیں، فنڈنگ کر رہی ہیں، ہم ان چیزوں کو استعمال نہ کر کے ایک حصہ تو بن سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم نے اپنا حصہ شامل کیا تھا۔ تو ہم نہ پہلی والی صفت میں ہیں، نہ دوسری والی میں ہیں، اور نہ ہی تیسری والی میں۔ کچھ لوگ تو اتنا بے حس ہیں، اتنا بے حس ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غزہ میں ہو کیا رہا ہے، غفلت کی نیند سوئے ہیں۔ اب ہر خطیب جو ہے وہ جمعہ کے
ٹائم پہ ممبر پہ بیٹھ کے چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں ہوش میں آؤ، مسلمانوں ہوش میں آؤ، اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ اور یہ واقعتاً حقیقت بات ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کے اوپر جہاد ایسے ہے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ اونٹ کی کوہان جو ہے وہ اونٹ سے بلند ہوتی ہے، وہ دور سے نظر آتی ہے۔ تو بے عین ہی اسی طرح اگر مسلمان جہاد کرتے رہیں گے تو وہ سر بلند رہیں گے، باوقار رہیں گے، باعزت رہیں گے۔ اور جب سے جہاد چھوڑا، جب سے جہاد ہماری زندگی سے نکلا، آج مسلمان در در پہ جو ہے نا وہ ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ تو ایک بندے نے بڑی ہی خوبصورت بات لکھی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب تک نوجوان اور گھوڑے یہ دو چیزیں جب میدان جنگ کی زینت ہوا کرتی تھی نا، مسلمان جو ہے وہ باعزت اور باوقار ہوتے تھے اور پورا سر ہوتے تھے، زمانہ ڈرتا تھا۔ لیکن جب سے نوجوان اور گھوڑے سٹیجوں کی زینت بنے گئے، ناچنے گانے میں لگ گئے ہیں، تب سے ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مسلمانوں کا مقدر بن گئے۔ آج بیانی اسی طرح کام چل رہا ہے۔ گھوڑے جو جنگوں میں استعمال کیے جاتے تھے آج وہ شادی بیاہوں پہ نچانے پہ کام آ رہے۔ گھوڑے وہ نوجوان جو تلواریں لے کر میان باندھ کر کمر باندھ کر جو ہے وہ میدان جنگ میں اترتے تھے اور شجاعت و بہادری کے جو ہے وہ موتی بکھیرتے تھے، آج وہی نوجوان ہیں، نہ ان کو نماز کا پتہ ہے نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے۔ وہی نوجوان جو ہے آج اپنی رنگینیوں میں مست ہے۔ اور ایسے نوجوانوں کا کیا کرنا ہے؟ ایسے نوجوانوں کی جوانی کا کیا فائدہ کہ جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف بے حیائی ہو؟ ایسے نوجوانوں کا کیا کریں گے؟ ایسے نوجوان دوست میرے، ایسے نوجوان بھائی میرے جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف موبائل چلانا ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے، یاریاں لگانی ہے، کھانا پینا ہے۔ اگر ایسے نوجوان ہیں تو ایسے نوجوانوں کو کیا فائدہ؟ یہ نوجوان غزہ میں جائیں گے اور یہ نوجوان فلسطین میں جا کے جو ہے نا وہ جنگ لڑیں گے۔ وہ بہادر نوجوان اور تھے، یہ نہیں ہے۔ میرے بھائی ایک وقت آئے گا اسلام کا پرچم بلند ہوگا،